بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے نیب کے اختیارات کے حوالے سے. ایک اہم کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اس کی سماعت ہوئی ہے. نیب کے اختیارات کا دائرہ کار یہ ہمیشہ سے اس پر سوال اٹھتے رہے ہیں. کبھی تو اپوزیشن کی جانب سے، کبھی مختلف لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، سپریم کورٹ کی جانب سے مختلف ججمنٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹس جو ہیں نیب کے اختیارات کے حوالے سے موجود ہیں. آج ایک کیس تھا، اس میں بھی نیب کے جو اختیارات ہیں اس حوالے سے بات ہوئی ہے، اور اس کیس میں 9 اہم جو پوائنٹس ہیں، جو 9 اہم نکات ہیں، وہ عدالت کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں. وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے میں آپ کو اس کیس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے کہ یہ 9 اہم پوائنٹس کیا ہیں. 2011 میں نیب کے 2 ڈی جیز اور ایک جو تفتیشی افسر ہے اس کی جانب سے ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا گیا، جس پر سپریم کورٹ میں ایک کیس زیر سماعت تھا. تو سپریم کورٹ میں اپنے فیصلے میں لکھا کہ اس میں جو نیب کے جو اختیارات ہے وہ مس یوز آف اتھارٹی ہوا ہے، اس لیے نیب بطور ادارہ ان ڈی جیز اور تفتیشی افسر کے خلاف اس معاملے کو دیکھے. 2013 میں ان ڈی جیز اور تفتیشی افسر کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا، اس کے بعد ٹرائل کورٹ میں آج بھی یہ زیر سماعت ہے، لیکن وہ ڈی جیز اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے اور آج اس کی سماعت ہوئی ہے. نیب کے جو پراسیکیوٹر ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ 9A6 کے تحت ان کے خلاف یہ جو ہے ریفرنس دائر ہوا. 9A6 یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود یا کسی اور کو کوئی فائدہ جو پہنچایا ہو، کوئی بینیفٹ دیا ہو، تو اس پر نیب جو ہے کارروائی کرتا ہے اپنی نیب آرڈیننس کے تحت. عدالت نے یہ پوچھا کہ نیب کے پاس 2 ریفرنس اور چارج فریم، یہ 2 قسم کی دستاویزات ہوتی ہیں، وہ اسی کے تحت جو ہے وہ اپنی کارروائی اور اسی مینڈیٹ میں رہ کر ہی اس میں کارروائی کر سکتا ہے. اس سے باہر اگر جائے گا تو نیب کا جو آرڈیننس ہے اس سے وہ باہر نہیں جا سکتے، اور یہ اختیارات میں تجاوز بھی ہو سکتا ہے. عدالت نے یہ پوچھا، اب جو وکیل تھے جو نیب کے ڈی جیز کے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم پر کوئی کرپشن، کک بیکس کا کوئی الزام نہیں، صرف ایس او پی کا کہا گیا کہ خلاف ورزی تھی. سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشن دی، اس پر نیب نے کارروائی شروع کر دی. اب جو نیب کے پراسیکیوٹر تھے انہوں نے بار بار یہ کہا کہ انہوں نے فائدہ لیا ہے یا فائدہ دوسری کمپنی کو دیا ہے. یہ بنیادی طور پر 1800 کنال زمین کا معاملہ تھا، جس میں 450 جو متاثرین ہیں وہ بھی انہوں نے یہ بتایا. لیکن عدالت کا یہ کنسرن نہیں تھا. عدالت نے بتایا کہ 9A6 کے تحت آپ یہ بتائیں کہ ان کو فائدہ ہوا اور یا انہوں نے کسی کو فائدہ پہنچایا. یہ 2 چیزیں ہیں، آپ ان میں ہمیں کنونس کرتے ہیں. لیکن نیب کے جو پراسیکیوٹر ہیں وہ عدالت کو جو اس حوالے سے کنونس نہیں کر سکے. اب جو 9 اہم پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نیب کے اختیارات کے حوالے سے عدالت نے بتائے ہیں. کہ ایک تو یہ کہا ہے کہ جو آبزرویشن آئی ہے کہ انٹرم اور فائنل ریفرنس کا کوئی تصور نہیں ہے. قانون میں انٹرم اور فائنل ریفرنس کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ نے ایک ہی ریفرنس دائر کرنا ہے اور وہ فائنل ریفرنس ہوگا. ہم اکثر دیکھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ نیب جو ہے اکثر نیب کورٹس میں، عدالتوں میں انٹرم ریفرنس دین فائنل جو ہے وہ ریفرنس دائر کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے یہ آبزرویشن آئی کہ آپ نے 2011 میں اپنے ڈی جی کے خلاف غلط ریفرنس کی بنیاد پر جو کارروائی شروع کر دی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دور ہے تقریباً پچھلے 3-4 سال کا، خاص طور پہ بہت سارے ریفرنسز پورے ملک میں اپوزیشن کے خلاف، بہت سارے بڑے جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کے خلاف جو ہے ریفرنسز دائر ہوئے، وہ بھگت رہے ہیں. تو عدالت نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ جو ریفرنس غلط دائر ہوگا اس میں بے شک بدنیتی نہ ہو اس ریفرنس دائر کرنے والے کی، تو اس پر جو کارروائی بھی ہوگی اور اس کے خلاف آگے چل کر جو ہے وہ ریفرنس بھی دائر ہو سکتا ہے. عدالت نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ چارج شیٹ نہیں بن سکتی، اس میں کوئی وہ بدنیتی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ شامل نہیں. تیسرا جو معاملہ تھا، عدالت نے کہا کہ چارج اور ریفرنس اس کے بیانڈ جو ہے وہ نیب نہیں جا سکتی، نیب نے اس کے اندر رہ کے ہی کارروائی کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ عدالت نے یہ آبزرو کیا کہ جو ترمیمی آرڈیننس جو ہے گزشتہ سال حکومت کی جانب سے لایا گیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس میں وہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کو کہا جائے کہ وہ نیب اگر اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہ کر ہی کاروائیاں کرے، ریفرنس دائر کرے اور جتنے معاملات ہیں وہ کیسز کرے، تو اس جو ترمیمی آرڈیننس تھا 2000 جو گزشتہ سال کا حکومت نے جاری کیا تھا، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا کہ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کوئی بھی فیصلہ آتا ہے اور جو ریفرنس سپریم کورٹ سے ہو کر آتا ہے
خاص طور پہ اب میں یہاں پہ مینشن کر دوں کہ نواز شریف کے خلاف جو ریفرنسز بنے تھے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ بنے تھے. تو عدالت نے کہا کہ آپ ہر جو ہے جہاں بھی سماعت ہوتی ہے ٹرائل کورٹ ہائی کورٹ میں آپ سپریم کورٹ کا جو آبزرویشن ہوتی ہے, حالانکہ سپریم کورٹ کا جو کیس ڈائریکشن تو موجود ہے لیکن سپریم کورٹ یہ نہیں کہتی کہ کسی کا فیئر ٹرائل جو ہے وہ متاثر ہو. عدالت کہتی ہے کہ آپ کا تفتیشی افسر پوری نیب پروسیکیوشن وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ جو ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے, پھر ہمیں بھی مطاعت ہونا پڑتا ہے, لیکن اس سے فیئر ٹرائل متاثر ہوتا ہے. آپ نے خود جو ہے انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر اس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. اسفندیار ولی کیس کا عدالت نے حوالہ دیا کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر نیب اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کرے گا تو گورننس جو ہے وہ گورننس سسٹم جو ہے ملک کا وہ ٹوٹلی کلیپس کر جائے گا. تو یہ عدالت نے ان کو کہا اور ہدایت کی کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں, آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں. آخری جو بات عدالت نے کی وہ یہی تھی کہ حکومت وقت جب دیکھتی ہے کہ ایسے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, جو بیوروکریسی ہے وہ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا, تو اس وقت جو ترمیمی آرڈیننس ہے وہ جاری کیا گیا تاکہ جو معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف نہ جائیں اور گورننس سسٹم جو ہے وہ آگے چلتا رہے. یہ ناظرین 9 عام پوائنٹ سے جو نیب کے اختیارات سے متعلق تھے. اس میں صرف ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات سپریم کورٹ کی جانب سے ڈائریکشن دی جاتی ہے, سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کی بنیاد پر ریفرنس دائر ہوتا ہے اور نیب ٹرائل کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک جو بھی اس میں اپلیکیشن ڈالتا ہے اس میں اس کا سپریم کورٹ کے اس کیس کا حوالہ دیتا ہے. لیکن عدالت نے یہ آبزرو کیا کہ آپ یہ نہ کیا کریں, آپ اپنے طور پہ تفتیش کریں, اپنے طور پہ معاملات آگے بڑھائیں, اپنے طور پہ جتنی دستاویزات ہیں گواہ ہیں وہ آپ لے کے آئیں اور کیس کو پروو کریں, اور تاکہ جو فیئر ٹرائل ہے کسی کا متاثر نہ ہو. ناظرین آئندہ بھی ہم آپ کے سامنے ایسے جو معلوماتی اور ایکسکلوسیو جو خبریں ہیں جو کیسز کی سماعت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. آپ ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.